نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلما اتوا پھر جب انہوں نے سرکشی کی اما نہوا عنہ اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اس کو کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، اور اگر ہیلوں کے ذریعے کیا جائے تو وہ گناہ پر سرکشی بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر ان کو کیا کہا گیا؟ فلما اتوا، انہوں نے سرکشی کی، صرف یہ نہیں کہا انہوں نے قانون توڑا یا انہوں نے گناہ کیا، بلکہ کیا کہا؟ سرکشی کی، یعنی قانون سب کی خلاف ورزی کر کے یہود نے نہ صرف یہ کہ گناہ کیا بلکہ گناہ پر سرکشی کا اضافہ بھی کیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، نتیجہ کیا ہوا کہ تیرے رب نے اعلان کر دیا، خبر دے دی۔ تأذن کا لفظ جو ہے الف زال نون سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو خبردار کرنا، وارننگ دینا۔ تیرے رب نے واضح طور پر بتا دیا، اعلان کر دیا، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا نوٹس دے دیا عام زبان میں، یعنی قطعی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک، کس کو؟ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برا عذاب چکھائے گا، ذلیل و رسوا کرے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، بہت تیزی کرتا ہے، یعنی بہت جلد سزا دے سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے۔ گویا ہمیں پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم، گناہ، سرکشی کے نتیجے میں ایک تو وقتی طور پر سزا دی گئی، اور وہ کیا تھی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اور دوسری سزا کیا تھی کہ انہیں قیامت تک مختلف قوموں کے ہاتھوں سزا پانے کا مجدہ سنایا گیا کہ یہ عذاب محض اس قوم تک کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک انہیں وقتاً فوقتاً مختلف طرح کے عذابوں سے گزرنا ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا، اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کے خیال میں ان کی شکلوں کے علاوہ ان کے جو مزاج تھے یا ان کی جو سوچ سمجھ تھی یا ان کی جو عقل تھی اس میں بھی بندر کی خصوصیات آ گئیں۔ انسان کو بندر بنا دیا جانا، بندر کی ہیبٹس کیا ہوتی کسی کو پتہ ہے؟ سب سے مشہور چیز اس میں کیا ہوتی؟ یعنی اگر ہم اس تفسیر کو اس طرح لیں کہ انہیں جسمانی طور پر بھی بندر بنایا گیا اور عقلی طور پر، اندرونی طور پر بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندر بنائے گئے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، چیخیں مارتے تھے، روتے تھے، اور پھر کچھ دن بعد اسی حالت میں روتے دھوتے مر بھی گئے تھے، اور ان کے چہروں پہ ایک خاص طرح کا ورم ہوا، اور بالکل وہ پھول کے ان کے نقش جو تھے وہ بندروں جیسے ہو گئے۔ اگر کوئی شخص بندروں جیسی خصوصیات رکھتا ہو تو وہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو نقالی، کسی کی نقل اتارنا۔ کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح باتوں میں، اسٹائل میں دوسروں کی نقلیں اتار کے خوش ہوتے ہیں، یا پھر دوسروں کو ہنسانے کے لیے نقلیں اتارتے رہتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں۔ یہ انسانی خصوصیت نہیں، حیوانی خصوصیت ہے۔ کہیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں یہ چیز پائی جاتی، ہمارے گھروں میں تو نہیں پائی جاتی، کہیں ہم اپنے بچوں کو تو نہیں ایسی باتیں سکھاتے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی منع کیا گیا ہے اس سے، سورۃ الحجرات میں۔ ٹھیک ہے، ایک تو برے معنی میں نقل اتارنا ہوتا ہے، اور ایک پھر ذہنی غلامی بھی تو ہے نا۔ غلام قومیں نقال ہوتی ہیں، ہر چیز میں دوسروں کی کاپی کر لیتی ہیں، یعنی اپنی عقل، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتی بلکہ صرف
جال سازی کرتی رہتی ہیں. اپنا سارا ٹیلنٹ، انٹیلیجنس، ساری ذہانت ہم نے اسی چیز میں لگا دی. دوسروں میں ہمیں بہت انٹرسٹ ہے، اپنے کام پہ توجہ نہیں ہوتی. چلیے، بندر کی اور خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ بندروں کے اندر جھجک نہیں ہوتی، دوسرے کی عزت نہیں ہوتی. اور کبھی کسی بندر سے معاملے کا اتفاق ہوا ہو؟ ہائپر ایکٹیویٹی، غیر ضروری اچھل کود، کوئی استقرار نہیں، کوئی ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھنے والا کام نہیں، ادھر اچھل ادھر اچھل، کوئی استقامت نہیں. کھا بھی رہے ہیں تو اچھل کود کے، خوشی ہے تو اچھل کود، غم ہے تو اچھل کود. کوئی اشتہار دیکھ لیں ٹیلی ویژن کا، اچھل کود کے بغیر ہو. نان سیریس ایٹیٹیوڈ، ہنستے رہنا، ایک دوسرے کو ٹیز کرنا، ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا، یعنی ایم لیس. لالچ اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو نظر آئے تو ایک دم جھپٹ پڑتے ہیں. ان کی ایک ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندر زخمی ہو تو سب عیادت کو ضرور پہنچتے ہیں، اور ہر ایک جا کر اس زخم کو اور کھولتا ہے اور کریدتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر کوئی فوت ہو جائے، اگر کسی کا کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، ہم ہر ایک پہنچے گا ضرور، لیکن پہنچ کر ہر شخص نئی کہانی اس سے بلوائے گا. ہر دفعہ وہ پوری سٹوری ریپیٹ کرے گا، کرید کرید کے، بار بار اس کی سٹوری سن سن کے اس کو اتنا غم زدہ کر دیں گے کہ وہ کبھی بھول نہ پائے گا. ساری زندگی بھولنا چاہے بھی تو اسے بھولنے ہی نہیں دیں گے، حتیٰ کہ وہ خود اس غم اور صدمے سے ختم ہو جائے. بندروں کی ایک خصوصیت اور ہے کہ وہ عورتوں کو ڈراتے ہیں، اور جو ذرا سخت ہوتے ہیں جیسے مرد تو ان سے ڈر کے بھاگتے ہیں. اور یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جو سپر پاور ہو، جو بڑا ہو، اس سے تو دبک کے بیٹھ گئے، اس کے سامنے تو شرافت دکھائی، اور جو اپنے سے چھوٹا نظر آیا اس کے اوپر خوب ظلم ڈھائے. ایک اور بات یہ کہ بغیر عقل استعمال کیے نقل کرتے ہیں. یعنی مثلاً اگر کسی کو شیو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ بھی شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے. یعنی کوئی بھی چیز ان کو بس ملنی چاہیے، خواہ وہ ان کے فائدے کی ہے یا نقصان کی، یہ کرتے چلے جائیں گے. جوئیں ضرور نکالتے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو. یہ بھی ایک سمبل کے طور پر آپ دیکھیں نا، جوئیں نکالنا کیا ہے؟ یعنی ہر ایک کے عیب کھولنا اور ہر ایک کی جستجو کرنا اور تجسس کرنا، اور جوئیں ہوں یا نہ ہوں ان کا ایک مشغلہ ہے جوئیں نکالنا، اور نکال کے کھا بھی لیتے ہیں. غیبت کرنے والا بھی تو یہی کرتا ہے نا، غیبت کرنے والا بھی تو مردہ بھائی کا گوشت ہی کھاتا ہے نا، اور ہم بھی دن رات اس میں مزے لیتے رہتے ہیں. اگر آپ بندر کو دیکھیں گے تو ہنسے بغیر نہیں رہیں گے. تو ہمارا بھی قومی معیار یہ بن گیا ہے کہ صرف ہم پر ہنسا ہی جا رہا ہے دنیا میں. پھر اسی طرح بندر کی خصوصیت یہ ہے کہ بندر کو اگر کسی سے شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. اسی طرح زوال پذیر لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کی انا ہرٹ ہوتی ہے، انہیں کسی سے شکایت ہوتی ہے، تو وہ اس کی عزت اور اس کے مال پہ حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، فوراً ان کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں. کوئی انہیں اپنے راستے میں رکاوٹ نظر آئے تو فوراً اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو بندر کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ بات بے بات جھگڑنا، جھپٹنا، حملہ کرنا. یعنی ان کے اندر نہ تو کوئی ول پار ہے، نہ ہی کوئی صبر ہے، نہ ہی کوئی استقامت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے درجے سے گرا کر اور بندر بنا کر ذلیل و خوار کر دیا. پہلے پارے میں بھی آپ نے دیکھا تھا نا کہ قردتن، صرف قردتن نہیں تھا بلکہ قردتن خاسئین، ذلیل و خوار بندر. یعنی بندر بھی اور ساتھ ذلیل بھی. یعنی انسان کی عزت کس میں ہے کہ وہ انسان ہو. انسان کا جانور بننا دراصل اس کی ذلت کا سامان ہے. پھر دوسری بات یہ کہ عذاب کی دوسری قسم کیا تھی جو اس موقع پر ان کے لیے اعلان کی گئی کہ قیامت تک ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا. ایسی قومیں ان پر آئیں گی جو انہیں ذلیل و خوار کرتی رہیں گی. من یسومہم سوء العذاب، تاریخ کے مختلف ادوار میں ان پر ذلت و خواری اور رسوائی مسلط ہوتی رہی. بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک ہر دور میں ان کے ساتھ طرح طرح کے رسوا کن معاملات ہوتے رہے. کبھی یونانی، کبھی کلدانی،
بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی عبادت گاہیں بھی ڈھائی گئیں، ان کی کثیر تعداد کو غلام بھی بنایا گیا اور بری طرح ان کو پیٹا گیا۔ موجودہ زمانے میں مشرقی یورپ میں انہوں نے اپنا زبردست اقتصادی جال بچھایا تھا جسے ہٹلر نے پوری طرح تباہ کر دیا، اور آج اگر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک مملکت انہوں نے بنا لی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اجتماعی طور پر ختم ہونے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے، کیونکہ جس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو اس کا انجام، نتیجہ وہی ہو سکتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، وہ جلد سزا دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اگر کوئی باز آ جائے، توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو زمین میں جماعتوں کی شکل میں۔ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہیں، ومنہم دون ذلک، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھے حالات کے ساتھ اور برے حالات کے ساتھ۔ کیوں آزمایا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یہاں پر عذاب کی ایک اور شکل بتائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی، ان کے دلوں کا پھٹنا، گروہوں میں بٹ جانا۔ کسی بھی قوم کا ٹکڑوں میں بٹ جانا، ان کے اندر سے اتفاق اور اتحاد کا ختم ہو جانا قوم کی ساکھ کو، عزت کو نقصان دیتا ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے، ایسی قومیں دنیا میں حقیر اور ذلیل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی کو عذاب کی ایک مستقل شکل قرار دیا ہے۔ تو یہودی قوم پر عذاب آنے کی ایک اور شکل کیا تھی؟ پہلی تو کیا تھی؟ بندر بنائے گئے۔ دوسری کیا کہ قیامت تک دوسری قومیں انہیں سزا دیتی رہیں گی۔ تیسرا یہ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی گروپس اور فرقے بن جائیں گے اور زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنی مملکت نہیں تھی، تقریباً 2000 سال تک یہ در بدر بھٹکتے رہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، امیجن کریں یہود کو کس طرح دنیا بھر میں بکھیر دیا، ان کی وحدت منتشر ہو گئی، پارا پارا ہو گئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ تو صالح تھے، اچھے تھے۔ یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالی اچھائی کا بھی ذکر کرتے ہیں انصاف کے ساتھ جہاں وہ موجود ہو۔ اگرچہ یہ ان کے بہت چھوٹے گروہ میں تھی، لیکن جو تھی اس کا ذکر کر دیا گیا۔ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہیں، ومنہم دون ذلک، اور کچھ اس کے علاوہ۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات کے ذریعے آزمایا، یعنی ویسے ان پر سزائیں آتی، اور ان سزاؤں کے بیچ میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کچھ وقفے آتے جس میں ان کو پھر کچھ مدد مل جاتی، اور جو ان کی سرپرستی کرتا، جو ان کو مدد دیتا، پھر یہ اس کی جڑیں کاٹنے لگتے اور پھر ایک اور عذاب کا شکار ہوتے۔ یعنی اچھے حالات بھی ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتے کہ اس میں یہ اپنے لیے مزید پٹنے اور ذلیل و رسوا ہونے کے سامان پیدا کر دیتے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی ان کو نصیحت ہو جائے اور یہ اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں۔ آپ نے قرآن پاک میں ایک انداز دیکھا ہوگا کہ کسی قوم کی جب برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، اگر اس میں سے کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں یا کوئی اچھی خوبی ہوتی ہے ان کی، تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہماری نظر میں کوئی گر جائے تو بس پھر وہ
صرف برائیوں کا ہی مجموعہ ہے، اس میں اچھی چیز کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو یکا یک نہیں پکڑتے، ان کو مہلت دیتے ہیں، اور پھر عذاب دینے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں پکڑنے میں سخت ہوں لیکن اس کے ساتھ غفور الرحیم بھی ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا تھا. اس بات کی وضاحت مزید ایک حدیث کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کرے. بس جب لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص اور عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو کیسے آتا ہے عذاب؟ سب کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ یعنی جب تک کسی قوم کے اندر روکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں برائی سے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو روکے رکھتے ہیں. لیکن جب وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے بنی اسرائیل ساتھ شریک ہو گئے تھے نا، ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ شروع میں منع کرتے، پھر کچھ عرصے کے بعد خود بھی ساتھ شریک ہو جاتے تھے برے لوگوں کے. تو جب تک ایسا گروہ کسی قوم کے اندر موجود رہے جو برائیوں سے روکتا رہے تو عذاب رکا رہتا ہے، اور جب سب ایک جیسے ہو جائیں تو پھر عذاب آ جاتا ہے. عام روزمرہ کے حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بات سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجنا چاہتا ہے وہاں گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے کہ جس طرح مچھلیاں وہ اٹھ اٹھ کے آتی تھی، اسی طرح معاشرے کے اندر ایسی آزادی ہو کہ گناہ کرنے آسان ہو جائے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے اور کوئی برا بھلا بھی نہ کہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے، اسی لیے برے لوگوں کی کمپنی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ ہر وقت ان کے اندر اٹھے بیٹھیں گے تو آٹومیٹکلی ان کا رنگ قبول کریں گے. اور یہ اسی طرح ہے جیسے گندی جگہ پر اگر آپ جائیں تو شروع میں آپ کو بہت محسوس ہوتا ہے کہ آپ گندی جگہ پر آ گئے، لیکن اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ صرف آپ برائی کو برائی 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 کہتے رہیں تو وہ ختم ہو جائے یا اسے کرٹیسائز کرتے رہیں. اس کے لیے ہمیشہ سوچنا یہ چاہیے کہ عملی طریقہ کیا ہو. اور آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں اس کا بہت ذکر ہے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ساری دعویٰ کی کتاب، برائیوں سے روکنے کے لیے تو آئی ہے. تو برائی سے غفلت کرنا نقصان دہ ہے. دیکھیں کہ برائی سے روک بھی وہی سکتا ہے یا کامیابی بھی اسی کو ہو سکتی ہے جو خود رکنا جانتا ہو. جو خود نہ رک سکتا اس کی تو بات میں اثر ہی نہیں ہوگا. برائی سے روکنے والے کے اندر جب تک خیر خواہی نہ ہو، جب تک دوسرے کی بھلائی نہ ہو، اس وقت تک وہ روکنے پر قادر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس گروہ کی خصوصیت کیا نظر آتی ہے کہ وہ لعلہم یتقون کی ہوپ رکھتے تھے، اپنے دل میں خیر خواہی رکھتے تھے. فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے آئے ان کے بعد نااہل وارث. خلف خے لام فے خلیفہ والا ہی ہے. یہاں پر یہ لفظ خلفن استعمال ہوا ہے. خلفن نالائق اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر لام پہ جزم کی بجائے زبر ہو، خلف ہو، تو نیک اولاد کے لیے. فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے آئے ان کے بعد نااہل وارث، نالائق لوگ. ورثوا الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی چیز کا مالک ہو. میراث یا وراثت کسی کے مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو ورثوا الکتاب وہ پہلی جنریشن کے ختم ہونے کے بعد کتاب الہی کے وارث ہوئے، یعنی اس کو پڑھنے پڑھانے لگے. ان کا حال کیا ہوا؟ یأخذون عرض هذا الادنی، وہ لینے لگے مال اس حقیر دنیا کا. یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا.
اور دنیا کے کتے بن گئے. اور پھر مزید کیا سمجھتے؟ وَيَقُولُونَ وہ کہتے سَيُغْفَرُ لَنَا ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے، اس لیے ہم جو بھی کریں ہماری بخشش ہو جائے گی. ارزا کا ویسے معنی ہوتا ہے سامنے آنا، یہاں مال کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسا مال جسے ثبات حاصل نہ ہو. اور ادنا کا لفظ دنوب سے ہے، قریب کے معنوں میں ہوتا ہے. ادنا کہتے ہیں اقرب کو، اور اسی کا مؤنث ہے دنیا. آخرت کے مقابلے میں دنیا چونکہ ہم سے قریب ہے اس لیے اس کو ادنا کہا گیا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ دناءتن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حقیر، ذلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک حقیر چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، اس لیے بھی اس کو دنیا کہا گیا. یأخذون عرض ھذا الادنی وہ لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے میں لگ گئے. یہ عارضی کا لفظ آپ نے کبھی پڑھا؟ یہ چیز عارضی ہے، وہ بھی اسی سے ہے، عین ریزواد سے. تو دنیا کے مال کو عرض کیوں کہا گیا کہ وہ عارضی ہے، باقی نہیں رہتا. تو بعد میں آنے والے جو اس کتاب کے وارث ہوئے ان کا حال کیا ہے کہ انہوں نے دین بیچ ڈالا. وہ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا نقطہ نظر بنا بیٹھے، اور پھر غلط کام کرتے دین کے نام پر. جب کوئی انہیں روکتا تو کیا کہتے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نیک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچ سکتا. یعنی انہیں کوئی سمجھاتا بھی تو اس کے بعد سمجھ کے نہ دیتے، اپنی روش پر قائم رہتے. وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَدٌ مِثْلُهُ اور اگر آتا ان کے پاس مال اسی کی مانند، يَأْخُذُوهُ تو وہ لے لیتے اس کو. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ کیا ان سے کتاب میں پکا وعدہ نہیں لیا گیا، ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ اللہ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ کہ وہ اللہ پر حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور انہوں نے پڑھا جو اس میں تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتاب کو کس طرح بیچتے تھے؟ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے، یعنی جھوٹے غلط فتوے دیتے تھے لوگوں کو، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے مال بٹورنے کے لیے. کیونکہ ان کے ہاں دو طبقے ہو گئے تھے نا، ایک تو پورے کا پورا دنیا کمانے میں لگ گیا، دوسرے نے مذہبی قیادت کی. اب دنیا والوں کو جب دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ دیندار لوگوں سے پوچھتے. دیندار لوگ دنیا دار لوگوں کو وہ مسئلے بتاتے جن سے وہ خوش ہو جاتے، تاکہ ان سے حقیر دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں. اور اس طرح وہ لوگوں کو غلط باتیں یہ کہہ کے بتاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. پیچھے بھی پڑھ چکے نا آپ اس کے بارے میں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے فرمایا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ ان کی اپنی خواہشات پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو جھوٹ تھا ان کا، یہ کس لیے تھا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، رشوت کھانے کے لیے، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو سمجھایا بھی گیا تھا، ان سے تو پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں صرف سچ بات کہیں گے، اللہ کے نام پر جھوٹ نہیں عام کریں گے. اور وَدَرَسُوا مَا فِيهِ جو اس کتاب میں ہے وہ پڑھ بھی چکے تھے. درسو کا ایک معنی ہے پڑھنا، جیسے درس ہوتا ہے. درس کس لیے دیا جاتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے. اور درسو کا دوسرا معنی کیا ہے؟ مٹا دینا، محو کر دینا. تو اگر پہلا معنی لیا جائے تو کیا مطلب ہے کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے تھے، حالانکہ یہ کتاب میں سب کچھ حقیقت پڑھ چکے تھے، جانتے تھے. حقیقت جاننے کے باوجود بھی
یہ لوگ حقیقت چھپاتے، حقیقت کو بدل دیتے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ انہوں نے کتاب کی باتوں کو مٹا ڈالا، ان پر عمل چھوڑ دیا اور جھوٹی باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دی. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا کے یہ فائدے چند دن کے ہیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے؟ یہ تو تھا بنی اسرائیل کے علماء کا حال. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جتنی بھی دین کے نام پر رسمیں گھڑی گئی ہیں، ان سب رسموں کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ مثلا مرنے کے موقع پر ہمارے ہاں سب سے پہلے سوئم کیا جاتا ہے، پھر جمعرات کی جاتی ہے، پھر 40واں کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد برسی کی جاتی ہے، شبرات ہوتی ہے، اس میں بھی روحوں کا کچھ عمل دخل ہوتا ہے، مردوں کی عید اس کو بولتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان سب موقعوں پر کیا ہوتا ہے، کیا چیز انوالو ہوتی ہے ان سب جو. مثلا اسلام میں جو عبادات کے اوقات مقرر ہیں، دن مقرر ہیں، مثلا دن میں 5 نمازیں ہیں، تو مسجد جائیں، نماز پڑھیں، گھر آئیں، کوئی کھانا پینا انوالو نہیں. تعلیم کے لیے مدرسہ جائیں، پڑھ کر آئیں، کھانا پینا انوالو نہیں. پھر حج کے موقع پر جائیں، جا کے خود قربانی کریں. پھر اسی طرح باقی مواقع پر بھی آپ دیکھیں. اچھا عید کے موقع پر بھی کیا ہے؟ بیسیکلی اسلام کا حکم کیا ہے؟ نماز صبح کی پڑھنا، تکبیریں پڑھنا، نماز پڑھنا، اچھے کپڑے پہننا. باقی آپ کی اپنی مرضی، جو چاہیں پکائیں کھائیں، نہ پکائیں سو جائیں، جو دل میں آئے کریں. کوئی اسلامکلی آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ آج آپ کو یہ سوئیاں ضرور پکانی ہے. لیکن مرنے پر جتنی بھی رسمیں ہیں ہماری، اب سوئم میں کیا ہوتا ہے، جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے، اور اس میں بھی چلے آنے والوں کو ٹھنڈا پانی دینا یا کوئی چائے پانی کا انتظام کرنا، وہ تو ایک مہمانداری کے طور پہ اور بات ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو کہا کس نے، کہاں سے دلیل لی آپ نے کہ آپ جمعرات کے دن اکٹھے ہو کے بیٹھے؟ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ ہی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ میت کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے دین کا حکم کیا ہے. 3 دن تک ان کے لیے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ کھانا بھیجیں، نہ کہ وہ بنائیں اور سب عزیز رشتہ دار پہنچ کر کھائیں. اب یہ مسئلے آئے کہاں سے؟ کتاب میں تو کوئی نہیں، کسی حدیث میں نہیں. بہت سی رسمیں کسی نہ کسی طرح تقابل ادیان سے ملتی جلتی، ان کا اوریجن وہاں سے بنتا ہے، کیونکہ وہاں دین دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. بہت سی رسمیں صرف مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن چکی. بنی اسرائیل کا بھی جب زوال ہوا تو یہی حال ہوا کہ ان کے بعد، یعنی پہلے لوگوں کے بعد، پہلے لوگ سے مراد کیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نیک تھے، اچھے تھے، جنہوں نے کتاب کو سمجھا، اچھے کام کیے. پھر اس کے بعد ناخلف لوگ وارث بن گئے اور وہ اس کتاب کے عوض دنیا کا مال کمانے لگے. تو ان کے بعد کچھ نااہل لوگ کتاب کے وارث ہو گئے، کتاب کے ذریعے یأخذون عرض ھذا الادنی، دنیا کے مال سمیٹنے لگے. جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے تھے. اور جب انہیں کوئی سمجھاتا کہ تم دین کے نام پہ یہ دھوکہ مت کرو تو وہ کہتے کچھ نہیں جاتا، سیغفر لنا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. اور اگر ان کے پاس مزید کوئی فائدہ آ جاتا تو حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، پھر اس کو لے لیتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ دیکھو میرے اوپر ناحق بات کوئی نہ کرنا. اگر یہ ساری رسمیں دنیا کی رسمیں ہوتی نا تو کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے جو جس کا جی چاہے کرے. لیکن افسوس یہ کہ یہ سب کچھ ہم ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.